السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سامعین محترم، امن و امان انسانی اور بشری ایک ضرورت ہے۔ ہر شخص اس بات پر متفق ہے اور کوئی بھی شخص اس کا انکاری اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نعمت امن کو بطور احسان ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمت امن بہت بڑا احسان ہے اور اس نعمت کا زوال بہت بڑی سزا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ ہمیں ہر قسم کی قربانی دینی پڑے، اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم امن و امان قائم نہ کر لیں۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے حدود اللہ کا نفاذ سب سے اہم ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص چوری کرے گا اور اس کو منع کرنے والا اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگا اور امن قائم نہیں ہوگا۔ جب ایک شخص چوری کرے گا اور اس کو منع کرنے والے ہوں گے، حدود اللہ کا نفاذ کرنے والے ہوں گے، جب ایک شخص چوری کرے گا اور اس پر حد نافذ ہوگی تو دوسرے معاشرے میں لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے بھی اس طرح کا کوئی عمل کیا تو ہم پر بھی یہ حد لگ سکتی ہے۔ جب ایک شخص پر حد لگے گی تو سارا معاشرہ اس سے دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اس روئے زمین پر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بظاہر دیکھنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا یہ ظلم ہے اور معاشرے کا بگاڑ کا باعث بنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا پیارا قانون بنایا ہے۔ اگر ایک شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو نہ وہ چوری کر سکے گا اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں گے اور وہ بھی ایسے کام کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اور جس معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم ہو وہاں پر لوگ امن و سکون سے رہتے ہیں، وہاں پر ان کو اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر چرند پرند بھی کھلی فضاؤں میں آرام سے اڑ سکتے ہیں۔ اور جس معاشرے کے اندر امن و سکون نہ ہو اس معاشرے کے اندر انسانوں کا جینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں امن و سکون پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔